حامد و مسلین و مسلمن اما بعد، گرامی قدر ناظرین سامعین، آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہے اور کچھ باتیں بیان کرنی ہیں۔ ہیپی نیو ایئر کے حوالے سے نیا سال آنے والا ہے، 2024 بالکل بس دستک دے رہا ہے۔ 2024 کی پہلی جنوری بالکل دہلیز پر ہے، اور اس میں ابھی کچھ لوگ بلا تفریق مذہب و ملت اس میں جشن مناتے ہوئے نظر آئیں گے، پٹاخے پھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایک دوسرے کو مبارکباد کہنے کے الگ الگ طریقوں میں ملوث ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اور عملی زندگی کے ذریعے اس طرح وہ خوشی مناتے ہوئے اور رقص و سرود میں مست نظر آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ ایک منٹ ذرا رک کر سوچے تو کہ ہم نیا سال جو منا رہے ہیں کس لیے منا رہے ہیں؟ بھائی، ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ہمارا زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، اور ہماری زندگی ایک سال یوں ہی گزر گئی، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا اپنی زندگی میں۔ پچھلا سال جو گزر گیا پورا مہینہ، 12 مہینے، جنوری سے لے کر کے دسمبر تک 2023 کا، ہم نے کیا کیا اس میں؟ ہم کتنے کامیاب ہیں؟ یہ محاسبہ کرنے کا ٹائم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج رات آپ جب لیٹیں بستر پر تو آدھے گھنٹے کے لیے موبائل نہ چلائیں، اور سوچیں کہ ہم نے پورے سال میں کیا کیا، ہم نے کیا کیا سوچا تھا اور کیا کیا کرنا تھا، ہمیں کیا کیا ہوا ہے، کیا کیا نہیں ہوا۔ اور شاعر تو کہتا ہے مدّہر الا ساعتانی، زمانے تو دو ہی ہیں، تأمل فیما مضی و تفکر فیما بقیہ۔ ماضی پر اظہار افسوس ہے اور آنے والے زمانے پر فکر مندی ہے۔ تو ماضی جو گزر چکا اس پر ہمیں افسوس کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ جو زمانہ گزرا ہے اور یہ زمانہ ہم سے یوں ہی گزر گیا ہے اور وقت ہمارا برباد ہو گیا ہے، اور آگے آنے والا جو زمانہ ہے اس سے ہم ماضی سے سبق لیں اور اپنے قدم کو آگے بڑھائیں اور اپنے مقصد کے حصول کی طرف جو ہے دوڑ لگائیں۔ آپ دیکھیں گے قیامت میں جو سوال ہوگا بنی آدم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، بنی آدم قیامت کے دن اپنا قدم بھی نہیں بڑھا سکے گا یہاں تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائے۔ 5 سوال کیا کیا ہیں؟ ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس عمر کو کہاں فنا کیا، کہاں ضائع کیا، کہاں ختم کیا۔ پوری عمر کے ایک ایک گوشہ، ایک ایک کونا، ایک ایک ٹائم، ایک ایک لمحہ، ان تمام چیزوں کا سوال کیا جائے گا۔ اور مومن کی پہچان بھی ہے، اور کامیاب مومن کی یہ اور فلاح پانے والا مسلمان تو وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، اور ہر وہ کام مسلمان چھوڑ دیتا ہے، ایمان والا چھوڑ دیتا ہے کہ جو لایانی کام ہو، جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، ہر وہ کام مسلمانوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسلام کے یا مسلمان کے ایمان کی اور اسلام کی خوبصورتی یہی ہے، ترکہ ما لا یعنی ہی، ہر وہ کام چھوڑ دے جو لایانی ہو اور جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ تو عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب ہم نے جس طرح عمر گزاری ہوگی، ہر انسان اپنے اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس کی عمر کیسے گزری، اچھے کاموں میں گزری، غلط کاموں میں گزری، یوں ہی ضائع کر دیا، یوں ہی ٹائم پاس کر دیا۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا، عمر کے بارے میں، پورے عمر کے بارے میں۔ اور دوسرا جو سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلاہ، زندگی کا جو اہم ترین وقت ہے جوانی، اور جو جوانی کے سجدے اللہ کو محبوب ہیں، اس جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی قوت کا زمانہ ہوتا ہے، طاقت کا زمانہ ہوتا ہے، حرکت کا زمانہ ہوتا ہے، کچھ کام کرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس جوانی کو تم نے کیا کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ بھی دونوں جو سوال ہے قیامت میں، اگر آپ غور کریں تو اس کا تعلق وقت سے ہے، اور وقت کی بربادی پر ہم خوش ہوتے ہیں، نئے سال کے جشن پر، آمد پر ہم خوشی مناتے ہیں۔ یہ دونوں سوالوں کا جو تعلق ہے وہ وقت پر ہے۔ وقت کو کس طرح ہم ضیاع کر رہے ہیں؟
حالانکہ زندگی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، زندگی ہو رہی ہے مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ اور تیسرا جو سوال ہوگا مال کے بارے میں سوال ہوگا، مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا جس سے یہ 4 سوال بن جائیں گے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، کہ مال کہاں سے کمایا، یعنی حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں کہ کمایا، اس کو کہاں خرچہ کیا، جائز جگہوں پر خرچہ کیا، ناجائز جگہوں پر خرچہ کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ 4 سوال ہو گئے۔ اور 5واں جو سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، علم کے متعلق سوال ہوگا، جتنا تم جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکے گا۔ آپ ہیپی نیو ایئر کے تعلق سے یہ بات آپ سمجھیے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، تو وقت بڑی اہم چیز ہے، اور وقت یوں ہی گزرتی ہوئی چلی جاتی ہے، اور اس کو لوگ کہتے ہیں بھائی ٹائم پاس نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا۔ وقت کو بے دھڑلے سے اور بغیر کسی اہمیت کے لوگ یوں ہی اس کو گزار دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اور ان تمام چیزوں کا تعلق بھی وقت سے ہے۔ حدیث ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، حیاتک قبل موتک، مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ اور زندگی جو وہ بھی وقت کا ایک مجموعہ ہے، زندگی چاہے کم ہو یا زیادہ وہ وقت کا مجموعہ ہے، اور یہ منٹوں اور سیکنڈوں کے دھاگوں سے پرویا ہوا ہے۔ مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، جو بھی کام کرنا ہے جو کر لو، مرنے کے بعد انسان کچھ نہیں کر پائے گا۔ اور دوسرا جو غنیمت جاننے کا معاملہ ہے وہ یہ ہے وصیحتک قبل سقمک، صحت کو غنیمت جانو، ابھی تندرست ہو، ہٹے کٹے ہو، ہاتھ پاؤں مضبوط ہے، اعضاء و جوارح سالم ہیں، تو بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ فراغک قبل شغلک، فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ ابھی ٹائم ہے، وقت ہے کام کرنے کا، محنت کر لو، نہیں ایک وقت آئے گا اتنی مصروفیات ہوگی کہ چاہتے ہوئے بھی تم کام نہیں کر پاؤ گے۔ ہمارے کئی سارے اعزاء اقربا ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، جو چاہتے ہیں کہ کچھ مطالعہ کر لیں، کچھ پڑھ لیں، لیکن اتنے مصروفیات ہیں، اتنے کام رہتے ہیں، سماج کے، معاشرے کے، گھر کے، اور بھی دیگر مسائل رہتے ہیں، ضروریات رہتی ہیں، تو انسان مطالعہ بھی نہیں کر پاتا۔ میں اپنے تمام دوستوں سے، طالب علموں سے گزارش کرتا ہوں جو ان کے پاس وقت ہے اس کو ضیاع مت کریں، اس کو برباد نہ کریں، اچھے کاموں میں لگائیں، اور اس کو غنیمت سمجھیں، جتنا زیادہ ہو سکے کتابوں میں وقت صرف کریں۔ اور فرمایا وَشَبَابَکَ قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ یہ بھی وہی معاملہ ہے، وقت، جوانی بڑی اہم چیز ہے، اور سب کا تعلق وقت سے ہے۔ اور فرمایا وَغِنَاکَ قبل فقرک، مالداری کو غنیمت سمجھو فقر و تنگ دستی سے پہلے، اس لیے کہ مال کسی کے پاس رکتا نہیں، مال کا کام ہے آنا اور چلے جانا۔ جب تک اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس کو اچھے کاموں میں خرچ کرو، نیک کاموں میں خرچ کرو، اور اپنی ذات پر خرچ کرو۔ انسان نے جو کچھ کھا لیا، جو کچھ پہن لیا وہی ہے، اور جو کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا وہی کام آئے گا۔ جمع کر کے، بچا کر کے رکھنے کا جو وارثوں کا حق ہو جائے گا۔ وارثوں کے لیے آپ جمع کر رہے ہو، بھائی مرنے کے بعد وارث آپ سے مال لے لیں گے، آپ کو ان کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، وہ تو لڑ جھگڑ کر کے لے لیں گے۔ اپنے لیے تو ذخیرہ جمع کرو، اپنے لیے وہ چیز تو جمع کرو، وارثین کے لیے اتنا کیوں ٹینشن اور اتنی کیوں فکر؟ وہ تو آپس میں لڑ کر کے، مر کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے سب اپنا مال لے لیں گے، ہتھیار لیں گے۔ لیکن جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ تو یہ 2 حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس کا مطلب جو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھو، وقت کی قدر کو جانو۔ جو وقت کو کاٹتا ہے گھبرائے نہیں، وہ وقت اس کو کاٹے گا۔ وقت کی اہمیت کو سمجھو،
اور جتنے بھی لوگ آپ دنیا کے اندر سکسیزفل ہیں دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے، ان سے جب آپ ان کی عمر کے بارے میں اور ان کے کامیابی کے بارے میں سوال کرو گے تو وہی جواب دیں گے کہ بھائی میں نے وقت کی بڑی قدر کی، بڑی محنت کی، رات بھر پڑھتا تھا، 2 مہینے ہو گئے کمرے سے نہیں نکلا، محنت کیا، روٹین ہمارا بنا ہوا تھا، ہر ٹائم ٹیبل بنا ہوا تھا، کس سے کتنا بات کرنا ہے، کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے. یہ بہت ضروری ہے، خاص کر جو زندگی میں کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وقت کو اور ہر ایسی چیز کو جو چسکے کا سامان ہو، چاہے موبائل ہو، موبائل کا ایڈکشن ہو، یا کسی بھی ایسی چیز کا ہو جس کے بغیر انسان نہ رہ پائے، تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو. جو بھی تمہارے فیوچر میں روڑے اٹکائے حائل ہو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، تبھی آگے بڑھو گے. اب کئی سارے اڑچنیں، مصروفیات، الجھنیں لے کر کے آگے چلو گے، پھر آگے نہیں بڑھ پاؤ گے. تو ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کو پہچانیں، وقت کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو جانیں. اور یوں ہی اگر وقت کو کاٹتے رہیں گے تو وقت ہمیں کاٹے گا، اور پھر سوائے افسوس کرنے کے کچھ نہیں بچے گا. اور پھر یہی کہتے پھریں گے الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. تو تمنا کرو کہ کاش کی جوانی واپس آ جاتی، تاکہ میں بڑھاپا جو مجھ کو ستا رہا ہے اور بڑھاپے نے جو ہمارا کام کر رکھا ہے اس کے بارے میں جوانی کو بتلاتا، قبل اس کے کہ تمہیں پریشانی لاحق ہو، فائنینشیل کمزوری ہو، یا اور بھی دیگر چیزوں کی پریشانی لاحق ہو. تو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، اور مصروفیت سے پہلے، مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.